کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ خدا ان کو پسند کرتا ہے کہ انہیں جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دشمن زیادہ ہے کم ہے، جب میدان میں جانا ہے اب ہٹنا نہیں ہے۔ عرض کر دوں، ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے مجھے۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے صحابی رسول انس ابن نضر۔ یہ جب بدر کی جنگ کا موقع آیا تو جھوٹ کا کوئی بہانہ بنا کے اور جنگ سے بھاگ گئے۔ بعد میں واقعاً ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ نہیں کرنا تھا، رسول اللہ کے ساتھ میں نے خیانت کی ہے۔ شرمندگی کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں، میں شرمندہ ہوں، میں نے اقرار کیا کہ میں نے بے ایمانی کی، جھوٹ بول کے میں جنگ سے بھاگ گیا ہوں، لیکن اگر آپ میری معافی قبول کر لیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اگلی دفعہ اگر کوئی ایسا موقع آ گیا تو میں نے جو یہ خرابی کی ہے میں اس کمی کو دور کر دوں، ایسا کام کروں گا کہ کمی دور ہو جائے گی۔ احد کی جنگ کا موقع آیا، انس ابن نضر جو ہے احد میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جب بھگدڑ مچی اور مسلمانوں نے واپس بھاگنا شروع کیا، اسلامی لشکر میں افراتفری ہوئی، بھاگنا شروع کیا، یہ ان چند افراد میں سے تھے کہ جو آگے کھڑے ہو کے روک رہے تھے مسلمانوں کو اور کہہ رہے تھے ادھر کہاں جا رہے ہو، جنت کا راستہ اس طرف ہے جس طرف دشمن۔ اور پھر جب جنگ ختم ہوئی، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے اور ان کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھی کہ اچانک رسول اللہ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ، مجھے اس طرف سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اور رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے ہوئے وہاں پر گئے اور ایک چٹان سے جب مڑے تو انس ابن نضر کے ٹکڑے ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ کفار نے مار کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کو دیکھ کر کہ انس نے جو وعدہ کیا تھا اس نے پورا کر دیا۔ اور یہ جو آیت ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دیا، کچھ اپنی جان دے دی کچھ نے اور کچھ انتظار میں ہے اور انہوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جو کہا ہے اللہ کو وعدہ کیا ہے اس پر ڈٹ گئے۔ یہ مومن ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، ان کو جنت دے دی، یعنی یہ سودا کیا اللہ نے، یہ ان کے ساتھ تجارت کی۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، بڑی کھلی اور واضح اور شفاف۔ یہ صرف اس کو سمجھ نہیں آتی جو سمجھنا نہ چاہتا ہو، جو سمجھنا چاہے اس کو بڑی اچھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لہجہ سمجھ آتا ہے۔ خالق سمجھائے اور مخلوق کو سمجھنا ہے ایسا نہیں ہوتا، جان بوجھ کے جو نہ سمجھنا چاہے پھر وہ اس کے لیے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے رسول یہ آپ کے پاس جو بہانے بنا رہے ہیں، موسیٰ کو بھی اسی طرح لوگوں نے بڑا تنگ کیا تھا۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، تم تنگ کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ بس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ کس کو ٹیڑھا کرتا ہے؟ جو خود ٹیڑھا ہو۔ رسول اللہ کے ساتھ خیانت، بہانے بازیاں یہ خود کرتا ہے انسان، پھر خدا کہتا ہے تو نے یہ کیا ہے، جو راستہ تو نے انتخاب کیا نتیجہ بھی تجھے اسی راستے والا ملے گا۔ جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ تم فسق پر آمادہ ہو اور نتیجہ تمہیں ایمان والوں والا ملے، ایسا نہیں ہوتا، تمہیں ہدایت نہیں ملے گی تمہارے اپنے فسق کی وجہ سے۔ اور دوسری مثال حضرت عیسیٰ کی دی، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد میں آنے والے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور یہ رسول اللہ کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ نے بھی
یہودی کیوں آ کے رہ رہے تھے مدینہ میں؟ آخری نبی نے آنا ہے۔ مسیحیوں کے پاس بھی خوشخبری موجود تھی رسول اللہ کی، آخری نبی کی، یہودیوں کے پاس ہی موجود تھی۔ اور حضرت عیسیٰ بھی بتا کے گئے تھے، حضرت موسیٰ بھی بتا کے گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب واضح دلائل لے کر وہ نبی آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے یہ تو کھولا جادو ہے، یعنی واضح یہ جادوگر ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اسے کہا جا رہا ہو آ جاؤ خدا کے دین کی طرف، اور وہ جھوٹ بول کر اس دین کو قبول کرنے سے انکار کر دے، جھوٹے بہانے بنا لے اور اللہ پر بہتان تراشی شروع کر دے۔ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ افواہہم لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اطفاء کہتے ہیں آگ کو بجھانا، اللہ کے نور کو بجھا دے پھونک سے۔ نہ اللہ کے نور سے مراد کوئی چراغ ہے، کوئی چراغ جل رہا تھا مثلا کہ جس کو پھونک سے بجھا رہے ہیں، یہ تمثیل ہے کہ یہ جو نور خدا، دین خدا کی شکل میں روشن ہوا ہے اور دنیا میں روشنی کر رہا ہے، ہدایت کے راستے کو روشن کیا اس نے۔ کفار چاہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کچھ جن کو روشنی پسند نہ ہو وہ پھر پھونک مار کے چراغ بجھاتے ہیں، یہ بھی اپنے پروپیگینڈوں سے، اپنی چالوں سے اور اپنی بلند و بانگ دشمنیوں کے دعووں سے یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیں، یہ نور بجھ جائے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کفار کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔